بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 7th کلاس کی اسلامیات کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج کے لیکچر میں ہم چوتھے چیپٹر کا ٹاپک حقوق العباد پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اس ٹاپک کو پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ پر چیپٹر 4 اخلاق و آداب ہمارے سامنے ہے۔ اس کا ٹاپک حقوق العباد ہمارے سامنے ہے۔ آج ہم نے اس ٹاپک کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ ہمارا پہلا سوال، حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ حقوق حق کی جمع ہے۔ حق وہ بنیادی ضرورت ہے جو انسان کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوا، اب اس کا حق ہے کہ اس کو خوراک فراہم کی جائے۔ اب ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو خوراک فراہم کرتی ہے۔ تو حق وہ بنیادی ضرورت ہے جو پیدا ہوتے ہی انسان کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ عباد عبد کی جمع ہے۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ بندے کو۔ حقوق العباد سے کیا مراد؟ حقوق العباد کا مطلب بندوں کے بندوں پر حقوق ہیں۔ ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، ایک ہوتے ہیں حقوق العباد۔ یہاں بات کرنی ہم نے حقوق العباد کی، ایک بندے کا دوسرے بندے پر کیا حق ہے، اسے حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق العباد میں والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض شامل ہوتے ہیں۔ حقوق العباد میں پڑوسی اور رشتہ دار کے حقوق شامل ہوتے ہیں۔ حقوق العباد میں مہمانوں کے حقوق شامل ہوتے ہیں، مریضوں کے حقوق شامل ہوتے ہیں، مسافروں کے حقوق شامل ہوتے ہیں، ہمارے جو نوکر چاکر ہیں، خادم ہیں، ان کے حقوق شامل ہوتے ہیں، ملازموں کے حقوق شامل ہوتے ہیں، اور بھی بہت سی، میاں بیوی کے حقوق شامل ہیں، اور بھی بہت سی قسمیں ہیں وغیرہ۔ ہمارے سلیبس کے ساتھ صرف ان باتوں کا تعلق جو آج ہم چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے، حقوق العباد کی اہمیت بیان کریں۔ بیٹا، اسلام نے حقوق العباد پر بہت زور دیا ہے۔ معاشرتی زندگی میں اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں کو ان کے جائز حقوق جو ہیں وہ ملیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مسلمان سکون سے زندگی گزار سکیں گے، پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انہیں، اور مسلمان اپنی صلاحیتوں کو معاشرے کی ترقی میں لگائیں گے، آپس میں چپکلش میں نہیں گزاریں گے بلکہ معاشرے کی ترقی میں لگائیں گے، صرف کریں گے۔ اور انسانی زندگی میں حقوق کا واضح تعین یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ ہر ایک کے حقوق اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں۔ بعض کا ذکر قرآن پاک میں آیا اور بعض کا ذکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ان حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کرے اور ان حقوق کو ادا کرنے میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کرے۔ حقوق العباد کی انسانی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حقوق اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اگر اس میں کوئی کمی رہے گی، کیونکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ لیکن حقوق العباد اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس بندے کے ساتھ اس حق کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر وہ بندہ معاف کرے گا تب اللہ بھی معاف کرے گا، اور اگر وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی حقوق العباد کو معاف نہیں فرمائے گا۔ آئیے اب دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس،
ہمارے سامنے یہ دوسرا بورڈ ہے. اب ہمارا کوشچن ہے رشتہ داروں کے حقوق کی اہمیت بیان کریں. رشتہ داروں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے؟ رشتہ داروں کے حقوق اللہ کریم نے خود مقرر فرمائے ہیں اور ان کو ادا کرنا لازمی قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو. ایسا شخص جو اپنے رشتہ داروں کی رشتہ داری قائم رکھنے والا ہے اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، رزق بڑھ جاتا ہے اور عمر بھی اس کی بڑھ جاتی ہے. قطع رحمی کرنے والے کا رزق کم ہو جاتا ہے. قطع رحمی کرتے ہیں رشتہ داروں سے تعلق توڑ کر رہنا، تعلقات قائم نہ رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت پیدا ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھے. صلہ رحمی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ اس کا آنسر ہے بیٹا، ذہن میں رکھنا ہے. شارٹ کوسچن میں پوچھ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے منع فرمایا. ارشاد فرمایا رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایسا شخص جو رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھنا بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضائی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی ملاقات کے لیے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا پورا خیال رکھتے، ان کی بات بڑی توجہ سے سنتے، جب تک وہ گفتگو کرتی توجہ ان کی طرف رکھتے تھے. جتنی دیر چاہتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رہتی. حضور علیہ السلام اچھا کھانا پیش کرتے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھے طریقے سے ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھتے. جب واپس جاتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے سواری پہ سوار ہونے میں مدد کرتے اور کچھ دور تک ساتھ تشریف لے جاتے اور جاتے ہوئے انہیں تحفے تحائف بھی دے کر بھیجتے. یہ طریقہ ہے ایک بھائی کا بہن سے پیار کا جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. رشتہ داروں کے حقوق بیان کریں. رشتہ داروں کے کون کون سے حقوق ہیں دیکھیے گا. نمبر 1 مالی مدد کرنا. رشتہ داروں کی مالی مدد کرتے رہنا چاہیے لازمی طور پر. اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے تو ان کی مالی مدد کرنی چاہیے. زکوٰۃ، خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ جب نکالا جائے تو سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے. اس کے بعد بیمار پرسی کرنی چاہیے. اگر کوئی رشتہ دار بیمار ہے تو اس کی خبرگیری کرنی چاہیے. اس کے بعد حسن سلوک، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے احترام اور شفقت. اگر آپ کے رشتہ دار آپ سے بڑے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ اپنے بڑے رشتہ داروں کا ادب کریں، احترام کریں. اور اگر آپ کے رشتہ دار آپ سے چھوٹے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ ان پر شفقت اور مہربانی سے کام. اس کے بعد غمی اور خوشی میں شرکت کرنا. اگر کوئی رشتہ دار کسی کو غم ہے تو اس کے غم میں برابر کا انسان شریک ہو. اگر کوئی رشتہ داروں کی خوشی ہے تو ان کی خوشی میں برابر کا شریک ہو. یعنی اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو رشتہ داروں میں تو اس کی اولاد وغیرہ سے انس اور محبت کا تعلق قائم رکھے انسان، انہیں حوصلہ دے، ان کے غم میں برابر کا شریک ہو. اگر کوئی رشتہ دار اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اولاد ہوئی، اس کی خوشی میں برابر کا انسان شریک ہو. یہ طریقہ کار ہے خوشی اور غمی میں شرکت. ایک مثال دی ہے، اس طرح کی کئی مثالیں سامنے آ سکتی ہیں. آئیے اب تیسرے بورڈ پر چلتے ہیں.
اسٹوڈینٹس، اب یہ تیسرا بورڈ ہمارے سامنے. ہمارا کوشچن کیا ہے کہ مہمان نوازی کی کیا اہمیت ہے؟ مہمان نوازی کی اہمیت بیان کریں. بورڈ پر دیکھیے گا. مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے حد مہمان نواز تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے انتہا مہمان نواز تھے. اگر حضور علیہ السلام کے پاس کوئی مہمان آتا، حضور علیہ السلام اس کی خدمت کرتے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتے. ضروریات جو اس کو ضرورت ہے، جتنی دیر وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس مہمان رہا، جو اس کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وہ ضرورت کا خیال رکھتے، پورا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ مہمان کی عزت کرتے، اس کے ساتھ عزت اور تکریم سے پیش آیا کرتے اور پھر عزت کے ساتھ اسے رخصت کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ مہمان کا احترام کرے. مہمان نوازی کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ شارٹ کوسچن میں بھی پوچھ سکتا ہے، فل ان دی بلینکس یا MCQs میں بھی پوچھ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے یعنی مومن ہے، اب اس پر لازمی ہے کہ وہ مہمان کا احترام کرے. جب اس کے پاس مہمان آئے اس کا احترام کرے اور اس کی عزت کرے. مہمان نوازی تمام انبیاء کی سنت ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نہیں، تمام انبیاء کرام کی سنت ہے. خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک آپ کے ساتھ دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں بیٹھ جاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام دسترخوان بچھاتے، دسترخوان پر کھانا لگتا، بیٹھ کر انتظار کرتے کہ کوئی مہمان آئے. جب مہمان آتا پھر کھانا کھاتے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم فرماتے، مہمانوں کو کھانا کھلانے کا حکم فرماتے. یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ کار تھا. مہمانوں کو اپنے گھر میں ٹھہرانے کا حکم فرماتے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. جب کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو وہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے. جب آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں تو آپ کے رزق میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. دل میں تنگی نہیں رکھنی چاہیے جب مہمان گھر آ جائے، بلکہ اس کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے. ازواج مطہرات کا عمل دیکھیں، طریقہ دیکھیں. حضور علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما روا ہیں، پوری اسلامی مملکت کے سربراہ ہیں، اس کے باوجود بھی گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. یہ نبی کریم علیہ السلام کا فقر و فاقہ، یہ غربت کی جو کیفیت ظاہری طور پر بات کر رہا ہوں، یہ کس لیے ہے؟ اپنی امت کی تعلیم کے لیے ہے، امت کو سکھانے کے لیے. وگرنہ میرے آقا کی شان یہ ہے، آپ فرماتے ہیں اگر میں احد پہاڑ کو حکم دوں سونے کا بن کے میرے ساتھ چلا کرے. سمجھے؟ حضور کی عظمت بڑی وراء الورا، لیکن میرے اور آپ کو تعلیم دینے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ کار تھا. حضور علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی مہمان آتا کبھی بھی خالی نہیں لوٹتا تھا. گھر میں جو کچھ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی بارگاہ میں پیش کر دیتے. ایک دفعہ گھر میں کچھ نہیں تھا، صرف بکری کا ایک پیالہ دودھ تھا. حضور علیہ السلام نے وہ بھی مہمان کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ بھائی تم اس کو پیو. سمجھے؟ یہ مہمان نوازی کا طریقہ تھا. ایک صحابی رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا، رات کا وقت تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ پر نظر ڈال لی. صحابہ اپنے گھروں کو جانے لگے. فرمایا آج کون اس مہمان کو ٹھہرائے گا؟ ایک صحابی نے مہمان کو لیا، گھر چلے گئے. گھر جا کر دیکھا، بیگم سے پوچھا. بیگم نے بتایا کہ ہمارے گھر میں صرف بچوں کا کھانا ہے، 2 بچے ہیں، صرف ان کا کھانا ہے، اور کھانا نہیں ہے. نہ میرے لیے کھانا ہے نہ آپ کے لیے کھانا ہے، صرف بچوں کے لیے کھانا ہے.
اس صحابی نے کہا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو، بہانہ کر کے نہ بچوں کو سلا دو۔ اس نے بچوں کو سلا دیا، کھانا تیار کیا، مہمان کے آگے کھانا رکھا گیا۔ اس صحابی نے اپنی زوجہ سے کہا کہ گزرتے ہوئے نا کسی طرح چراغ بجھا دینا، جب چراغ بجھ جائے گا مہمان کھانا کھائے گا، میں اس کے ساتھ منہ چلاتا رہوں گا، وہ سمجھے گا میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، تو مہمان پیٹ بھر لے گا، ہم بھوکے سو جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو گیا، یہ میاں بیوی اور ان کے بچے بھوکے سوئے۔ صبح کا وقت ہوا، یہ فجر پڑھنے گئے حضور کی بارگاہ میں۔ جب فجر پڑھنے کے لیے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا تمہارا رات والا مہمان نوازی کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا۔ یہ طریقہ ہے مہمان نوازی کا۔ ہمارا نیکسٹ کوسچن، مریضوں کے کیا حقوق ہیں؟ بیماروں کے حقوق بیان کریں، مریضوں کے حقوق بیان کریں۔ اگر کوئی بیمار ہو تو ہمیں اس کی عیادت کرنی چاہیے، اس کی خبرگیری کرنی چاہیے، اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے، اس کا حال احوال لینا چاہیے، اس کی مالی مدد کرنی چاہیے۔ اگر وہ بیمار ہے، غریب ہے، تو پھر ہمیں اس کی بیمار کی، مریض کی ہم مالی مدد کر دیں۔ مریض کو حوصلہ دینا چاہیے، اس کا دل بڑھانا چاہیے تاکہ اس کے اندر حوصلہ پیدا ہو۔ مریض کی خدمت کرنی چاہیے، حال لے کر مریض کی خدمت کریں، مریض کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، مریض کے علاج معالجے میں مدد کرنا چاہیے۔ اگر محلے میں کوئی بیمار ہے، آپ کو پتہ چلا، اب ان کے ہاں کو ڈاکٹر پہ لے جانے والا نہیں، آپ کا فرض ہے آپ اس کو ڈاکٹر پر لے جائیں، اس کا چیک اپ کروائیں۔ کوئی بیمار ہے، کوئی بیمار پرسی کے لیے جائے ہیں، پتہ چلا ہے کہ کوئی موجود نہیں ہے جو ڈاکٹر کو لے کر آئے، لے جائیں، اس کی خدمت کریں، علاج معالجے میں اس کی مدد کریں، اور مریض کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے، اللہ اس بیماری سے اسے نجات عطا فرمائے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہے گا، اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ وہ عرض کرے گا، مولا تو رب ہے، تو کیسے بیمار تھا اور میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا؟ اللہ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تجھے اس کی خبر تھی کہ وہ بیمار ہے، تو اس کا حال پوچھنے نہیں گیا۔ اگر تو اس کا حال پوچھنے جاتا، اس کی خبرگیری کرتا، اس کی بیمار پرسی کرتا، مجھے اس کے پاس پاتا۔ حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا نا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو پھر اس کی عیادت کرو، عیادت کرنے کے بعد اس سے کہو وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ یہ والی بات، کیونکہ اللہ مریض کے قریب ہوتا ہے، مریض کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ بیٹا، یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا چوتھے چیپٹر کا، حقوق العباد والا۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا تاکہ جب آپ قمرہ امتحان میں بیٹھیں تو کسی قسم کا سوال کا جو جواب ہے اس کو دینے میں آپ کو آسانی رہے، کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔